السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله الكريم في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ انتہائی معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی
عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ وہی رب العالمین ہے، وہی رب السماوات والارض ہے، وہی خالق کائنات ہے، اور وہی علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ بہت خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہم سب لوگ اس جامع مسجد حسین آباد میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جو وقت ہے بہت حساس ہے اور بہت زیادہ مناسب نہیں ہے۔ پروگرام کو ختم کرنے کا جو وقت ہے وہ 11 بجے تک ہے، لیکن چونکہ میرا نمبر تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے اس لیے میں 10-15 منٹ تھوڑے آگے بڑھا سکتا ہوں۔ بلا کسی تمہید کے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو سب سے پہلے تو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دنیا کے اندر کچھ بیماریاں چھوٹی ہوتی ہیں اور کچھ بیماریاں بڑی ہوتی ہیں۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کے ہونے سے جان کا خطرہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی مر ہی جائے گا، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے ہونے سے جان کا خطرہ 99% 99% بڑھ جاتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ اس بیماری کا علاج ہی موت ہوتی ہے، زندگی بھر وہ بیماری ہمارے اور آپ کے ساتھ نہیں چھوڑتی ہے۔ ابھی ہم اور آپ جس مہاماری یا جس مہلک بیماری سے گزر رہے ہیں اور پوری دنیا جس سے متاثر ہے اس کو ہم اور آپ کووڈ-19 کہتے ہیں، کرونا کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام کے اندر بھی میں ایک بیماری کا ذکر کرنے والا ہوں اور اسی پر پوری تقریر ہوگی، اور وہ بیماری کیا ہے؟ قسوۃ القلوب، دا ہارٹنگ آف دا ہارٹ، دلوں کا سخت ہو جانا، دلوں کا پتھر ہو جانا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ بھی کوئی بیماری ہے؟ جی ہاں، دلوں کا سخت ہو جانا، قسوۃ القلب، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اور اس بیماری کے سمٹمز کیا ہیں؟ اس بیماری کی علامتیں کیا ہیں؟ آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز کے اندر اس کو مزہ نہیں آ رہا ہے، نماز کے اندر اس کا من نہیں لگ رہا ہے، تو معلوم یہ چلا کہ ایسے آدمی کا دل مردہ ہو گیا ہے۔ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تفسیر بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے دل پر اثر نہیں ہو رہا ہے، معلوم یہ چلا کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے۔ ایک آدمی بزنس کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اور حرام کے ساتھ حلال کو بھی، حلال کے ساتھ حرام کو ملا رہا ہے، غلط صحیح اس کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ ایسے آدمی کا دل سخت ہو گیا ہے۔ بیٹا اپنی ماں سے نہیں بات کر رہا ہے، باپ اپنے بیٹے سے بات نہیں کر رہا ہے، معلوم یہ چلا کہ ان کے درمیان بھی ایک بیماری ہے، اور وہ بیماری کیا ہے؟ قسوۃ القلب، دلوں کا سخت ہو جانا۔ اور یہ کوئی 100-200 سال کی بیماری نہیں ہے، یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے، یہ بیماری بہت پرانی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ آپ سورہ بقرہ اٹھائیے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارہ، بنی اسرائیل کے دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے دل پتھر ہو گئے ہیں، کالحجارۃ او اشد قسوہ، پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں، اور سختی نہیں او اشد قسوہ بلکہ پتھر ہی ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں نکلنے لگتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں جو اونچے اونچے پہاڑوں پر ہیں لیکن وہ بھی کبھی اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نیچے گراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ تو معلوم یہ چلا دلوں کا سخت ہو جانا، دلوں کا ٹائٹ ہو جانا، دلوں کا پتھر بن جانا یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم جس چیز پر گفتگو کریں گے وہ یہی ہے قسوۃ القلب، دلوں کا بیمار ہو جانا، دلوں کا سخت ہو جانا، یہ بہت بڑی بیماری ہے آج کے وقت میں۔ اب آپ مانتے ہیں کہ دل سخت ہوتے ہیں یا نہیں؟ قرآن کی اس آیت کے بعد تو میں مانتا ہوں کہ ہاں دل سخت ہوتے ہیں، دل پتھر ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو دل کا معاملہ ہے یہ اسلام کے اندر بہت اہم ہے، دل اسلام کے اندر بہت اہم ہے۔ اگر آپ کا دل صحیح ہے آپ یہ سمجھے پوری باڈی آپ کی صحیح ہے، اور اگر دل آپ کا خراب ہے تو آپ کی پوری باڈی خراب ہے۔ آپ کے اندر چلنے کی طاقت نہیں ہے، آپ کے اندر اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، کھانے کی طاقت نہیں ہے، لیکن آپ کا دل دھڑک رہا ہے، آپ کا دل دھک دھک کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ زندہ ہیں۔ لیکن آپ کے پیر صحیح سلامت ہوں، آپ کے ہاتھ صحیح سلامت ہوں اور دل دھڑکنا بند کر دے تو آدمی مر جاتا ہے، ڈیتھ ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کے اندر بھی دل کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت اگر وہ صحیح ہے، صلح الجسد کلہ تو پورا بدن بھی صحیح سلامت ہے، پوری باڈی بھی صحیح ہے، واذا فسدت اور اگر وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہے، گڑبڑ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فسد الجسد کلہ پوری باڈی کا نظام خراب ہو جائے گا، پورے جسم کا نظام گڑبڑ ہو جائے گا۔ اور وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا وہی القلب، لوگوں وہ دل ہے۔ یعنی اگر آپ کا دل صحیح ہے سارے باڈی کا نظام صحیح ہے، سارے عمل کا معاملہ صحیح ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، دلوں پر ہے۔ اگر دل صحیح ہے سارا معاملہ صحیح ہے، اور اگر دل صحیح نہیں ہے تو یاد رکھیے آپ کا معاملہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اے لوگو تم کتنے زیادہ خوبصورت ہو، تمہارا رنگ کتنا زیادہ گورا ہے، تمہاری ہائٹ کتنی اچھی ہے، تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا ہے، وَإِلَىٰ أَجْسَامِكُمْ اور نہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، تم کتنے زیادہ باڈی بلڈر ہو، تمہاری لمبائی کتنی ہے، تم کتنے زیادہ صحت مند ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو بھی نہیں دیکھتا ہے، وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کا معاملہ کیا ہے۔ تو اسلام کے اندر دل کی بہت اہمیت ہے، اگر دل صحیح ہے تو سارا معاملہ صحیح ہے۔ تو ہم اب یہ آپ مان لیجئے کہ ہمارے اور آپ کے دل کیا ہو گئے ہیں؟ سخت ہو گئے ہیں، او اشد قسوہ، اور پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھر ہی ہو گئے ہیں۔ اچھا دل سخت ہوئے کیوں ہیں یہ میں پہلے آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور دلوں کی سختیوں کو توڑ دینے والی چیز، دلوں کی سختیوں کو ختم کرنے والی چیز اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو دل سخت کیوں ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی سب سے پہلی وجہ دلوں کی سختی کی کیا ہے؟ آدمی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو گیا ہے۔ آدمی اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ دے گا تو اس کا دل سخت ہو جائے گا۔ آج مجھے بتائیے ہم اور آپ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں؟ ہم اور آپ کتنا اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے ہیں؟ اسلام تو ایک ایسا سسٹم ہمیں دیتا ہے، اسلام ایک ایسا طریقہ ہمیں بتاتا ہے، اگر ایک مسلمان اس پر عمل کر لے تو کبھی بھی اس کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہیں رہ سکتی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے دعاؤں کا اہتمام کر لے، مسجد میں داخل ہو جائے یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد سے نکلے اللہم انی اسألک من فضلک، بیت الخلاء میں داخل ہو رہا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، مسجد سے نکل رہا ہے بیت الخلاء سے نکل رہا ہے غفرانہ کا، سواری پر سوار ہو رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون، کھانا کھا رہا ہے بسم اللہ، کھانے سے فارغ ہو رہا ہے الحمدللہ، گھر میں داخل ہو رہا ہے بسم اللہ، گھر سے نکل رہا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لے، وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آدمی یہ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو سیکھ لے تو کبھی بھی اس کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل بولیے نہیں رہ سکتی۔ اگر ان دعاؤں کو پڑھتا رہے تو کبھی اللہ کے ذکر سے مسلمان کی زبان غافل نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارا دل سخت کیوں ہو گیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آج ہم نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں، بزنس میں مندی پڑی ہوئی ہے۔ مولانا صاحب کوئی ایسی دعا بتا دو کہ ہمارے کاروبار چلنے لگے، لیکن کیا کبھی ہم نے اور آپ نے اس بات پر غور کیا ہے ہماری اور آپ کی حالت بد سے بدتر کیوں ہو گئی ہے؟ ہمارے اور آپ کے کاروباروں میں مندی کیوں آ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دنیا میں ہمارے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، جو دنیا میں ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی دنیا کو جہنم بنا دیتے ہیں، ہم اس کی روزیوں کو تنگ کر دیتے ہیں، ہم ان کے کاروباروں کو برباد کر دیتے ہیں، ہم ان کی روزی روٹیوں میں تنگی پیدا کر دیتے ہیں جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہمارے ذکر کو دنیا میں چھوڑ دیتا ہے ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اس کا حشر قیامت کے دن اندھے لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ وہ کہے گا آئے اللہ تو میرا حشر اندھے لوگوں کے ساتھ کیوں کر رہا ہے؟ میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم کہیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، تیرے پاس قرآن کی آیتوں کو پڑھا جاتا تھا، تیرے سامنے حدیثوں کو پڑھا جاتا تھا، مگر تو نے اس کو چھوڑ دیا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو نے ہماری آیتوں کو چھوڑ دیا، اسی لیے آج تجھے بھی چھوڑ دیا گیا، تو نے ہماری آیتوں کو بھلا دیا، آج تجھے بھی بھلا دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اللہ کا ذکر کیا کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والمیت، جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا ہے ان کی مثال بالکل ایسی ہی ہے مثل الحي والمیت، جیسے کہ ایک زندہ آدمی ہو اور ایک مردہ آدمی ہو۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ مثل الحی والمیت، ایک زندہ آدمی ہے اور صحابہ ایک مردہ آدمی ہے۔ اگر اللہ کا ذکر کرنے والا ہے تو یہ زندہ ہے، اور جس کی زبان اللہ کے ذکر سے خالی رہتی ہے ایسا آدمی در حقیقی معنی میں کیا ہے؟ مردہ ہے۔ آج بتائیے ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا کتنا ذکر کرنے والے ہیں؟ آج ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا کتنا نام لینے والے ہیں؟ کوئی گھر میں جا رہا ہے تو گالی دیتا ہوا جا رہا ہے، کوئی گھر سے نکل رہا ہے تو بیوی کو برا بھلا کہتا ہوا نکل رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے؟ ہماری اور آپ کی محفلیں لگ جائیں، 3-4 دوست جمع ہو جائیں تو وہاں باتیں کس کی ہو رہی ہیں؟
وہاں باتیں ہو رہی ہیں، موبائل کی باتیں چل رہی ہیں، وہاں لڑکیوں کی باتیں چل رہی ہیں، وہاں فحش کی باتیں چل رہی ہیں، وہاں گناہوں کی باتیں چل رہی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ کا ذکر کرو، اپنی مجلسوں کو اللہ کا ذکر کرنے والی مجلسیں بناؤ۔ اگر ہم نے اور آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یاد رکھیے ہمارے اور آپ کے دل سخت ہو جائیں گے، ہمارے اور آپ کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جائیں گے۔ تو دلوں کی سختی کی سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر کو چھوڑ دینا۔ دلوں کی سختی کی دوسری وجہ دنیا کے پیچھے بھاگنا، دنیا کی محبت میں دیوانے رہنا۔ آج ہم میں اور آپ میں ہر شخص ہائے دنیا، ہائے دنیا، دنیا کے لیے مرا جا رہا ہے، ساری محنتیں دنیا کے لیے، انسان کما رہا ہے دنیا کے لیے، صبح اٹھ رہا ہے دنیا کے لیے، شام میں سو رہا ہے دنیا کے لیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب انسان کے اندر دنیا کی محبت آتی ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصعتها۔ آئے مسلمانوں، تم پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، تم پر ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ساری دنیا کی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، تم پر گر پڑیں گی، تم کو برباد کرنے کی کوشش میں لگ جائیں گی۔ اور کس طریقے سے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کما تدع الاکلۃ الی قصعتها، جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج دیکھیے پوری دنیا ہمیں اور آپ کو برباد کرنا چاہتی ہے، پوری دنیا ہماری اور آپ کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ آپ کسے کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کسے کہنا چاہتے ہیں؟ آج دیکھیے امریکہ بھی آپ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ دیکھیے روس بھی آپ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چین بھی آپ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دنیا کے اندر آپ کو ختم کیا جا رہا ہے، مٹایا جا رہا ہے۔ اور میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں میرے پیارے ساتھیوں، آپ تو اہل حدیث ہیں، آپ سلفی ہیں، یہ دنیا جتنی زیادہ دشمن سلفیوں کی ہے، آج جتنی مخالفت سلفیوں کی جا رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کے اندر کسی بھی ملک، کسی بھی اور مسلک کی اتنی زیادہ مخالفت نہیں ہے۔ جتنی زیادہ دشمنی سلفیوں سے ہے دنیا کے اندر، اس سے زیادہ دشمنی اور کسی سے نہیں ہے۔ ہمارے کچھ دوست ہیں روس کے علاقے کے اندر، قزاقستان کے علاقے کے اندر، اور ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ میں سلفی ہوں، ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ میں سلفی ہوں، اہل حدیث ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا بھئی آپ لوگوں کا کام کیا ہے، آپ لوگ کرتے کیا ہے قزاقستان میں، کرتے کیا ہے آپ لوگ؟ تو ان کا کہنا ہے ہماری بس یہ ڈیوٹی ہے، ہم یہ دیکھیں کہ کون ہمارے ملک کے اندر سلفی ہے۔ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہم بس یہ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر کون سلفی ہے، اور اگر ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ بھائی یہ سلفی ہے، ہمارا کام بس اتنا ہوتا ہے اس کے بارے میں خبر کر دینا کہ یہ فلاں شخص سلفی ہے، اور اس کو فوراً جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جیل میں یہ پتہ لگ جائے کہ یہ سلفی ہے، اور پھر اس کے نکلنے کے چانس، کیونکہ وہاں گویا کہ سلفی ہونا آپ ملک کے باغی ہو گئے میرے پیارے ساتھیوں۔ تو آپ تصور کیجئے آج دنیا سلفیت کی کتنی مخالفت کر رہی ہے، اتنے بڑے مسائل ہیں سلفیوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پوری دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی، پل پڑے گی، کس طرح؟ کما تدع الاکلۃ الی قصعتها، جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک صحابی سوال کرتے ہیں آئے اللہ کے نبی کیا اس دن ہم کم ہوں گے؟ آئے اللہ کے نبی کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بل انتم کثیر، آئے میرے صحابہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت یہ ہوگی جس طرح سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، جس طرح سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے، تم بھی اسی جھاگ کی طرح ہوگے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے اور آپ کے دل سخت ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ آج ہم اور آپ دنیا کے دیوانے ہیں۔ ہائے دنیا، قدموں سے لے کر سر تک دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور ایک میرے نبی کو دیکھیے، میرے نبی کا حال کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے نام رسول اللہ علی حسیر، اللہ کے نبی ایک چٹائی پر سو رہے ہیں، ایک چٹائی پر آرام کر رہے ہیں، اور وہ چٹائی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں عمدہ بیڈ پڑے ہوئے ہیں، مسالے لگی ہوئی ہیں، تکیے ڈلے ہوئے ہیں۔ میرے نبی کا حال کیا ہے؟ اللہ
اللہ کے نبی ایسی چٹائی پر سو رہے ہیں جو کھجور کی بنی ہوئی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی آرام کر کے فارغ ہوتے ہیں، جب آپ اٹھتے ہیں تو ہم نے دیکھا نبی اکرم کی پیٹھ پر اس کے نشان بنے ہوئے تھے۔ ہم کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں لَوِاتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً، ہم آپ کے ساتھ ہم آپ کے لیے ایک عمدہ بستر بنا دیں، ایک عمدہ بستر کا انتظام کر دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ مالی وللدنیا، ارے اس دنیا میں میرے لیے کیا ہے؟ آئے میرے صحابہ اس دنیا کے لیے کیسی محنت کرنا، اس دنیا کے لیے کیسی جد و جہد کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا کراکب استظل تحت الشجرہ راح وترکها، ارے میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں، ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہوں اور پھر وہاں سے چل دیتا ہوں۔ ہم سب تو دنیا میں مسافر کی طرح ہیں، ہم سب تو دنیا میں راہگیر کی طرح ہیں۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو یا تم انجان ہو۔ اللہ کے نبی اسی لیے فرمایا گیا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، ایک صحابی کہا کرتے تھے آئے لوگوں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اس دنیا میں مسافر کی طرح رہو۔ میرے پیارے بھائیوں آج ہمارے اور آپ کے دل سخت ہو گئے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے آج ہم اور آپ دنیا کی محبت کے شکار ہیں، آج ہم اور آپ دنیا کے لیے دیوانے ہو گئے ہیں۔ تو دلوں کی سختی کی دوسری وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کے علاج پر آئیں گے۔ دلوں کی سختی کی تیسری وجہ غفلت کا شکار ہو جانا۔ غفلت، انسان غفلت میں اگر پڑ جاتا ہے تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ کا بیٹا کرکٹ کھیل رہا ہے محلے کے اندر اور اس کا کل ایگزام ہونے والا، اس کا کل امتحان ہونے والا ہے، آپ کہیں گے چل پڑھائی کر، کل تیرا امتحان ہونے والا ہے اور تو آج گلی کے اندر کرکٹ کھیل رہا ہے، پڑھائی کر۔ میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں کہ ہمارا امتحان کب ہو جائے، ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہمارا پیپر کب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، انسان کے حساب کا وقت کب آ جائے وہ جانتا نہیں ہے، لیکن وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ آپ یہاں اس مسجد سے تقریر سن کے اپنے گھر جا رہے ہیں، مئو جا رہے ہیں، اور نہ جانے راستے میں کیا حادثہ ہو جائے، آپ مر جائیں، میں تقریر کر کے ٹاوا جاؤں، نہ جانے راستے میں میرے ساتھ کون سا حادثہ پیش آ جائے اور میں اپنے گھر نہ پہنچ پاؤں۔ میرے پیارے ساتھیوں موت کب آ جائے، کیسے آ جائے، کہاں آ جائے، یہ دنیا کے اندر کوئی نہیں جانتا ہے۔ لہٰذا اپنے امتحان کی تیاری کر لو، پتہ نہیں کب امتحان دینا پڑ جائے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، انسان کا حساب کب ہو جائے معلوم نہیں اور پھر بھی وہ غفلت کا شکار ہے۔ تو انسان کا دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں ہیں؟ تین چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز دلوں کی سختی کی چوتھی وجہ، انسان جب غلطی کرتا ہے، انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ کہ آج ہم اور آپ گناہ نہیں کر رہے ہیں، کہ آج ہم اور آپ غلطی نہیں کر رہے ہیں، جی ہاں غلطی تو کر رہے ہیں، گناہ تو کر رہے ہیں، لیکن غلطی پر غلطی اور گناہ پر گناہ یہ ہے کہ ہم اور آپ گناہ کو گناہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، گناہ کو گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں، غلطی کو غلطی ماننے کے لیے آج ہم اور آپ تیار نہیں۔ ہم اور آپ بات کر رہے ہیں، بات کرتے کرتے انسان نے گالی دی اور پتہ نہیں، احساس بھی نہیں ہوا کہ بھائی ہم نے گالی دے دی ہے۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ آج ہم اور آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم اور آپ نماز چھوڑنے کو گناہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، ہمارا دل مان ہی نہیں رہا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ ہم اور آپ بیاج کھا رہے ہیں، بیاج کو حرام ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں جب گناہ کرنے کے بعد بھی آپ کا دل آپ کو ملامت نہ کرے تو یاد رکھیے آپ کا دل سخت ہو گیا ہے اور گناہ ہو گیا ہے، اور آپ کا دل ملامت کر رہا ہے تو یاد رکھیے آپ کا ایمان ابھی زندہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطا خطیئۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، آدمی جب گناہ کرتا ہے
تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو کالا دھبا لگا دیا جاتا ہے، اور جب اس سے توبہ کرتا ہے فَإِن تَابَ سُقِلَ قَلْبُ، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو جو ایک کالا نقطہ لگا ہوا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ہٹ جاتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ، لیکن پھر وہ گناہ کرتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، اس کا دل ہی کالا ہو جاتا ہے، پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کپڑے پر ایک داغ لگ جائے تو کہیں گے کپڑا دغیلا ہو گیا، کپڑے پر داغ لگ گیا ہے، اور جب پورا کپڑا ہی کالا ہو جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ پورا کپڑا ہی داغدار ہو گیا ہے۔ تو آدمی ایک گناہ کرتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ دل پر نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور جب گناہ پر گناہ کرتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتیٰ تعلو قلبہ، اس کا پورا دل ہی کالا کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، گناہوں کی چوتھی وجہ یہ ہے، آج ہم اور آپ گناہ بہت زیادہ کر رہے ہیں، دلوں کے سختی کی چوتھی وجہ یہ ہے، آج ہمارے اور آپ کے دل بہت زیادہ سخت ہو گئے ہیں، ہم اور آپ گناہ کا شکار ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اپنے دلوں کو نرم کرنا ہے، گناہوں سے معافی مانگ لو، غلطیوں سے معافی مانگ لو، تو یہ 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ آئیے 5ویں چیز بھی آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ دلوں کی سختی کی 5ویں وجہ یہ ہے زیادہ ہنسنا۔ جی ہاں، زیادہ ہنسنا۔ یاد رکھیے، ہنسنا جائز ہے، آپ ہنس سکتے ہیں، اللہ کے نبی بھی ہنسا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اللہ تعالیٰ ہی ہنساتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی رلاتا ہے۔ ہنساتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ رلاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو ہنسنا منع نہیں، اللہ کے نبی بھی ہنسا کرتے تھے، لیکن حد سے زیادہ ہنسنا یہ اسلام کے اندر منع ہے۔ حد سے زیادہ ہنسنا یہ اسلام کے اندر منع ہے۔ ہمارے اور آپ کے یہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی ان کے بارے میں مشہور ہے، یہ اگر محفل میں بیٹھ جائے تو مزہ بڑا آتا ہے، یہ اگر بیٹھ جائیں بھائی اتنے لطیفے سناتے ہیں کہ بڑا مزہ آتا ہے، ان کی باتوں میں بڑا اچھا، بہت ہنسی آتی ہے۔ یاد رکھیے، ہنسنا بری چیز نہیں ہے، لیکن حد سے زیادہ ہنسنا یہ اسلام کے اندر غلط ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تکثر الضحک فإن کثرة الضحک تمیت القلب، اے لوگو زیادہ نہ ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، سخت نہیں ہوتا ہے، دل مر ہی جاتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، زیادہ نہیں ہنسنا چاہیے، اتنا نہیں ہنسنا چاہیے کہ ہمارا اور آپ کا دل مر جائے، مردہ ہو جائے۔ 5 چیزیں۔ 6ٹھی چیز، دلوں کی سختی کی 6ٹھی وجہ کیا ہے؟ حد سے زیادہ کوئی کام کرنا، لمٹ سے زیادہ کوئی کام کرنا۔ ایک صاحب ہے، صاحب وہ کھاتے ہیں تو کھاتی چلے جاتے ہیں، 10 روٹی کھا لیتے ہیں، 12 روٹی کھا لیتے ہیں، کھاتی چلے جاتے ہیں۔ ایک صاحب ہے، اگر وہ بیٹھ جائیں اتنا بولتے ہیں کہ پتہ نہیں کب بریک لگے ان کی، کوئی معلوم نہیں رہتا ہے۔ ایک صاحب سوتے ہیں تو وہ 12 گھنٹے 15 گھنٹے سوتے ہی رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی کام حد سے زیادہ کرنا، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ مسلمان لا یعنی چیزوں کو، حد سے زیادہ چیزوں کو، انلمیٹڈ چیزوں کو، ایڈوانس چیزوں کو چھوڑ دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو کوئی کام کریے لمٹ سے زیادہ نہیں۔ تو یہ 6 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، دلوں کی سختی کی وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آئیے 5 منٹ کے اندر اب میں وہ چیزیں بھی آپ کے ساتھ رکھ دوں، آپ کے سامنے رکھ دوں، جس سے ہمارا اور آپ کا دل نرم ہو جائے۔ دلوں کو نرم کرنے کی پہلی چیز، آپ جانتے ہیں عربی میں دل کو کیا کہا جاتا ہے؟ عربی میں دل کو کہتے ہیں قلب، اور اسی سے بنا ہے انقلاب، ریولیوشن۔ انقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، الٹنا پھرنا۔ انسان کا جو دل ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، وہ ایک جگہ باقی نہیں رہتا، الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل بنی آدم اصبعین من اصابع الرحمن، آدم کے بیٹوں کا جو دل ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی دونوں انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ معلوم یہ چلا اللہ تعالیٰ کی دو انگلیاں بھی ہیں، لیکن وہ کیسی ہیں یہ دنیا کے اندر کوئی نہیں جانتا ہے۔ معلوم یہ چلا اللہ کی دو انگلیاں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسانوں کا دل اللہ تعالیٰ کی دونوں انگلیوں کے درمیان میں رہتا ہے، یقلبها کیف یشاء، اور وہ جیسے چاہتا ہے اس کی دل کو بدلتا رہتا ہے، انسان کی دل کو لڑتا پلٹتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پلٹ دیتا ہے اور وہ اتنا زیادہ نماز پڑھنے والا بن جاتا ہے کہ وہ پانچوں وقت میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہے کافر ہو جاتا ہے، ایک آدمی کافر ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ دل پلٹتا ہے، دل بدلتا ہے۔ اسی لیے اپنے دل کے لیے اللہ سے دعا کیا کریں، اور وہ دعا اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وہ دعا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آئے دلوں کو پلٹنے والے، آئے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو دین کے کاموں میں جما دے، اسلام کے کاموں میں جما دے۔ میرے پیارے ساتھیوں دلوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا اپنے دل کے لیے اللہ سے ہی دعا کرنا چاہیے۔ اپنے دل کو اچھا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دین کے کام میں جما دے۔ تو دلوں کو نرم کرنے کا پہلا طریقہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ 11:30 اچھا، تو دلوں کو سخت کرنے نرم کرنے کا پہلا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے رہیں۔ دلوں کو نرم کرنے کا دوسرا طریقہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کریں۔ موت کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکثر الذکر حادم لذات الموت، آئے لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ اور جب ہم اور آپ موت کو یاد کریں گے میرے پیارے ساتھیوں ہمارا اور آپ کا دل نرم ہو جائے گا، ہمارا اور آپ کا دل پگھل جائے گا۔ یہی تو ہمارے نبی کا معمول تھا۔ اللہ کے نبی قبرستان جایا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے، اللہ کے نبی قبرستان جاتے تھے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی ایک صحابی کے جنازے میں تشریف لے جاتے ہیں، آپ اس صحابی کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارتے ہیں، خود مٹی دیتے ہیں، اور جب فارغ ہوتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، آئے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، کیونکہ ہمیں اور تمہیں اسی قبر کے اندر آنا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں میرے نبی کا حال یہ، اللہ کے نبی جب قبرستان میں جاتے تو رونے لگتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی ایک صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے، اور جب آپ مٹی دے کر کے فارغ ہوئے آپ بیٹھ گئے، صحابہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھ گئے، آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو گرتے جا رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے۔ تو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، یہ لذتوں کو توڑ دیتی ہے۔ حضرت عثمان جب قبر کے پاس سے گزرتے تو رونے لگتے، جب قبر کے پاس سے گزرتے تو رونے لگتے۔ لوگوں نے کہا آئے عثمان کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ کے سامنے جہنم کا ذکر آتا ہے آپ نہیں روتے ہیں، آپ کے سامنے قیامت کا ذکر ہوتا ہے آپ نہیں روتے ہیں، لیکن جب قبر سے گزرتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں آئے لوگوں یہ قبر ہی تو آخرت کی پہلی منزل ہے، آئے لوگوں یہ قبر ہی تو آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب وہ آگے بھی کامیاب، اور جو یہاں کامیاب نہ ہو سکا وہ آگے بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں آدمی جب موت کی فکر کرے گا مجھے مرنا ضرور ہے، موت آنی ہے، اللہ کی قسم اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور موت کے ذکر سے پگھل جائے گا، پگھل جائے گا۔ اگر آدمی فکر کر لے، قرآن کی آیتوں کو پڑھ لے موت کے بارے میں، مرنا ہے اور مرنے کے بعد کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا وہ بھی آپ کو چھوڑ کر کے چلا جائے گا،
آپ کا باپ وہ بھی آپ کو چھوڑ کر کے چلا جائے گا، آپ کے دوست، آپ کے یار، آپ کے رشتہ دار سب چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، کوئی آپ کے ساتھ قبر کے اندر نہیں جائے گا۔ آپ کی گاڑی دنیا کے اندر رہے گی، آپ کا بنگلہ دنیا کے اندر رہے گا، آپ کا پیسہ دنیا کے اندر رہے گا، کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ آپ کو جانا کہاں ہے؟ اس 2 گز کی زمین میں میرے پیارے ساتھیوں، جہاں کوئی لائٹ نہیں ہے، جہاں کوئی پنکھا نہیں ہے، جہاں کوئی اے سی نہیں ہے، وہاں صرف اندھیرا ہے، اندھیرا ہے اور اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اپنی موت کو یاد کریے، موت کو یاد کریے۔ آدمی جب قرآن کی آیت پڑھے گا تو اس کا دل پگھل جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، آئے لوگوں جہاں جانا ہے چلے جاؤ، جہاں بھاگنا ہے بھاگ جاؤ، لیکن یاد رکھو اگر تمہاری موت کا ٹائم ہو گیا ہے تو تم کو موت آ کر کے رہے گی۔ یدرککم الموت، موت تم کو پکڑ کر کے رہے گی۔ آج کچھ لوگ اگر ایکسیڈنٹ سے بچ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار آج تو میں موت کے منہ سے بچ کر کے آ رہا ہوں۔ کس کے منہ سے؟ موت کے منہ سے بچ کے آ رہا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، موت نے تجھے اپنے منہ میں نہیں لیا ہے۔ اگر موت اپنے منہ میں لے لے تو موت سے کوئی بچ سکتا ہے؟ بتائیے، اگر موت اپنے منہ میں لے لے تو موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اکثر الذکر حادب اللذات الموت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لذتوں کو توڑ دینے والی، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ اگر ہم اور آپ موت کو یاد کریں گے تو ہمارا اور آپ کا دل پگھل جائے گا، نرم ہو جائے گا۔ دلوں کو نرم کرنا ہے۔ تیسری چیز میرے پیارے ساتھیوں، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیں، قرآن پڑھا کریں۔ قرآن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ آئے لوگوں، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس قرآن کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ چور چور ہو جاتا۔ جب یہ قرآن میرے پیارے ساتھیوں پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے، تو ہمارے اور آپ کے دلوں کو نرم کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اس قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ معلوم یہ چلا دلوں کے تالوں کو کھولنے کی چابی قرآن ہے، لہٰذا قرآن پڑھا کریے، آپ کے دل نرم ہو جائیں گے۔ قرآن پڑھیے، قرآن زندگیوں میں تبدیلیاں لاتا ہے، قرآن زندگیوں میں بدلاؤ لاتا ہے۔ ازبکستان کا ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، بہت بڑا ڈاکو، وہ ایک گھر کی چھت پر چڑھا ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ اس گھر کے اندر کوئی قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا تھا، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پگھل جائیں؟ یہ ڈاکو جب اس گھر کی چھت پر چڑھا اور اس نے قرآن کی آیت کو سنا، اس کا دل پگھل جاتا ہے، وہ اسی وقت اللہ کی جناب میں توبہ کر لیتا ہے۔ آئے اللہ، میں آج تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میں نے اپنی زندگیوں میں بہت سے ڈاکے ڈالے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں بہت لوگوں کو لوٹا ہے۔ آئے اللہ، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں کسی گھر میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ آئے اللہ، آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ ڈاکو کوئی اور نہیں، یہ اپنے وقت کا سب سے بڑا امام ہے، اپنے وقت کا سب سے بڑا محدث فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ اپنے وقت کے سب سے بڑے امام بن جاتے ہیں۔ یہ ایک آیت سن کر ان کے دل میں ایسی تبدیلی آتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایک ڈاکو اپنے وقت کا سب سے بڑا امام بن جاتا ہے، اپنے وقت کا سب سے بڑا محدث بن جاتا ہے۔ تو قرآن پڑھا کیجئے۔ آج ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں قرآن پڑھنے والے؟ سارا سال گزر جاتے ہیں، قرآن ہمارے گھروں کی طاقوں کی زینت بنا رہتا ہے۔ سارا سال گزر جاتے ہیں، ہم میں اور آپ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو قرآن کے صفحے پلٹنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ میں ابھی موبائل کے اندر عربی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، کسی میرے دوست نے میرے واٹس ایپ پر بھیجا کہ ایک مرتبہ رمضان میں ایک آدمی نے مولانا صاحب کی دعوت کی، ان کے مسجد میں تراویح پڑھاتے تھے، بزرگ عالم تھے، آئے، دعوت کی، کھانا وغیرہ کھایا، اور جب وہ کھانا کھا کر کے چلے گئے
تو ان کی بیوی کہتی ہے یہ یہاں پر ایک ٹیبل پر پیسے رکھے ہوئے تھے، کچھ روپے رکھے ہوئے تھے، وہ روپے نہیں مل رہے ہیں، تو کہاں گئے ہوں گے؟ شاید یہ جو مولانا صاحب کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں مجھے لگتا ہے یہی لے کر کے گئے ہیں۔ بیوی کہتی ہے ایسا کریے آپ جائیے اور ان سے کہیے کہ ہمارے پیسے لوٹائیں۔ شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے چلو رہنے دو، اگر وہ لے گئے ہیں کوئی بات نہیں، محلے کے امام ہے، پوچھنا بھی اچھا نہیں لگے گا۔ تو بیوی کہتی ہے اچھا اب ان کی کبھی آپ دعوت مت کریے گا، ان کو کبھی بلائیے گا نہیں؟ کہا ٹھیک ہے نہیں بلائیں گے۔ 1 سال گزر گیا، رمضان کا پھر مہینہ آیا۔ شوہر نے کہا میری بیوی 1 سال گزر گیا ہے، چلو آؤ ایک بار اور مولانا صاحب کی دعوت کر دیں۔ بیوی کہتی نہیں، انہوں نے پچھلے بار پیسے چوری کیے تھے لہٰذا آپ ان کو مت بلائیے۔ کہا وہ 1 سال گزر گیا ہے بلا لیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے لیکن آپ ان سے ان پیسوں کے بارے میں ضرور سوال کریے گا کہ اس پیسے کا کیا ہوا۔ کہا ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب کی دعوت ہوئی، آئے مولانا صاحب، کھانا لگایا گیا، انہوں نے کھانا بھی کھایا۔ اب جب یہ کھانے سے فارغ ہو گئے اب آدمی سوال کر رہا ہے مولانا صاحب آپ کو جب ہم نے پچھلے رمضان بلایا تھا تو یہاں پر اس جگہ پر کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، جب آپ چلے گئے تب وہ پیسے نہیں مل رہے، بتائیے کہ آپ ہی وہ پیسے لے کر کے گئے تھے؟ اس حافظ کی، اس امام کی، اس مولانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو آ گئے، اور اس نے بس ایک ہی جملہ کہا، وہ جملہ یہ تھا کہ آپ لوگوں نے 1 سال سے قرآن نہیں کھولا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے 1 سال سے قرآن نہیں کھولا ہے؟ شوہر جلدی سے گیا اور اپنے گھر کا قرآن کھولا اور دیکھا پہلے ہی پیج پر وہ پیسے رکھے ہوئے، پہلے ہی صفحے پر وہ پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ امام صاحب کہتے ہیں وہ پیسے یہاں رکھے ہوئے تھے، میں نے دیکھے، مجھے لگا کہیں ایسا نہ ہو کوئی بچہ اس کو نہ لے جائے، تو میں نے قرآن کے اندر رکھ دیا، کیونکہ مجھے یہ امید تھی کہ مسلمان ہر روز قرآن تو کم سے کم ضرور پڑھے گا۔ کیا تم نے 1 سال سے قرآن بھی نہیں کھولا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہمارے اور آپ کے سماج کی حالات ہیں۔ 1 سال گزر جائے، 2 سال گزر جائے، ہمیں اور آپ کو رمضان میں، رمضان کے علاوہ بھی اور رمضان میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو قرآن پڑھیے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ دلوں کو نرم کر دیتا ہے، دلوں کی سختی کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے ہیں کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ دلوں کو نرم کرنے کا تیسرا طریقہ تھا۔ دلوں کو نرم کرنے کا چوتھا طریقہ، میرے پیارے ساتھیوں، اپنے آپ کا محاسبہ کر لیں، اپنے نفس کا حساب کر لے۔ آپ نے دل میں کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے اچھے کام کیے ہیں، کتنے برے کام کیے ہیں۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، آئے لوگوں اپنا حساب کر لو اس سے کہ پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اپنا حساب کرو، ہم نے اور آپ نے کتنی زندگی اچھے کاموں میں گزاری ہے اور کتنی زندگی برے کاموں میں گزاری ہے۔ ہم ہر روز کتنے اچھے کام کر رہے ہیں، ہم ہر روز کتنے برے کام کر رہے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو اپنے نفسوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج آپ حالات دیکھیں، ہمارے اور آپ کے شب و روز کٹ رہے ہیں کس میں؟ موبائل میں گندی فلمیں دیکھنے میں، موبائل کے اندر گانے سننے میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے گھروں کے حالات دیکھ لیں، ہماری ماؤں بہنوں کے حالات دیکھ لیں، ہماری اپنی ذاتی زندگیاں دیکھ لیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم اور آپ گناہ کر رہے ہیں، گناہ کو بتا بھی رہے ہیں۔ جی ہاں، میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو گناہ کرنے کے بعد گناہ کا اعلان کرتے ہیں کہ بھائی آج میں یہ کر کے آ رہا ہوں، آج میں نے اس کو چونا لگایا ہے، آج میں نے اس کو ٹوپی پہنائی، آج میں نے یہ کیا ہے۔ یاد رکھیے، گناہ کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن گناہ کا اظہار کرنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین، قیامت کے دن ہر کسی کی معافی تو ہے الا المجاہرین، لیکن گناہ کر کے اس کو ظاہر کرنے والوں کی قیامت کے دن معافی نہیں ہے۔ تو گناہ کرنا اور گناہ کا اظہار کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اپنے دلوں کو نرم کرنا ہے تو اپنا حساب کر لو، قبل انفسکم، اس سے پہلے تمہارا حساب کیا جائے۔ دلوں کو نرم کرنے کے لیے آخری طریقہ وہ کیا ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ اپنے کھانے کو حلال کر لو، اپنے کھانے کو حلال کر لو۔ سلف میں سے کسی کا قول ہے
اطب مطعمک تجب دعوتک، کھانا حلال کر لو دعا قبول ہو جائے گی۔ آج ہماری اور آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، آج ہماری اور آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ ہم بہت چیخ رہے ہیں، بہت چلا رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، لیکن دعائیں ہماری قبول نہیں ہو رہی ہیں، اللہ کی طرف سے نصرتیں نہیں آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اور آپ حرام کھا رہے ہیں۔ کھانا حلال کر لو دعائیں قبول ہو جائے گی، کھانا حلال کر لو۔ حضرت علی اپنے غلام سے کہتے ہیں آئے میرے غلام میں تجھے ایک دعا بتا دیتا ہوں، آئے حسین آباد کے لوگوں، مبارک پور کے لوگوں، مئو سے آئے ہوئے لوگوں، اگر تمہارے کاروبار میں مندی آ گئی ہے، تمہارے بزنس نہیں چل رہے، دھندے نہیں چل رہے، آؤ ایک دعا سیکھ لو۔ اگر یہ دعا یاد کر لیتے ہو اور اس دعا کو پڑھنے لگتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکت ڈال دے گا، اور اگر تمہارے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا بھی بندوبست فرما دے گا۔ یہ دعا سیکھ لو۔ اور یہ دعا کون بتا رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کس کو بتا رہے ہیں؟ اپنے غلام کو۔ حضرت علی کو کس نے بتایا؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت علی اپنے غلام سے کہتے ہیں آئے میرے غلام یہ دعا سیکھ لے، اگر تو اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اگر تیرے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا انتظام فرما دے گا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ میرے پیارے ساتھیوں میں پھر پڑھ دیتا ہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ آئے اللہ مجھے اتنا دے دے، مجھے اتنا دے دے، اتنا حلال دے دے کہ میں تیرے حرام سے بے نیاز ہو جاؤں، اور اللہ مجھے اتنی زیادہ مال و دولت دے دے، مجھے اتنا زیادہ امیر کر دے، مجھے اتنا زیادہ پیسہ دے دے کہ مجھے کبھی تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت پیش نہ آئے، ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اتنا حلال دے حرام کی ضرورت نہ پڑے، اور اتنا غنی کر دے کسی کے سامنے تیرے علاوہ ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ کچھ چیزیں تھیں جس کا موضوع تھا دلوں کی سختیاں اور ان کو نرم کیسے کیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آج ضرورت ہے ہم اور آپ ان چیزوں پر غور کریں، آج ضرورت ہے ہم اور آپ اپنی زندگیوں کو سدھاریں۔ ہم نے اور آپ نے بہت چیخ لیا ہے، ہم نے اور آپ نے بہت چلا لیا ہے، ہم نے اور آپ نے بہت ذلت کی زندگی گزار لی ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم اور آپ ذلیل کیوں ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس بات پر غور کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو کیوں نہیں سن رہا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے۔ ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا۔ یہ چند باتیں تھیں دلوں کی سختیاں اور اس کے علاج کے تعلق سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھیے حالات بہت ناساز ہیں۔ پروگرام میرے بہت سے تھے، وہ بھی آہستہ آہستہ کینسل ہو گئے ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ہم اور آپ یہاں 11:30 تک تقریباً بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو تمام چیزوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اب ہم اور آپ اس سے آگے نہ بڑھیں، اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے خیر ہے۔ انشاءاللہ جب یہ چیزیں اور ختم ہوتی ہیں تب جتنا لمبا پروگرام ہو کوئی حرج نہیں ہے، رات کے 2 بجے تک چلے کوئی دقت نہیں ہے، لیکن ابھی ہمیں اور آپ کو حالات کے حساب سے چلنا پڑے گا، اور یہی ایک مومن کا طریقہ ہونا چاہیے۔ جتنا وقت ہے اسی وقت میں اپنی باتیں پوری کر لی جائیں۔ انشاءاللہ پھر آپ کے یہاں ضرور آئیں گے، شیخ احمد صاحب سے ہمارے تعلقات ہیں، پھر آپ کے سامنے اور اچھے اچھے موضوعات پر گفتگو ہوگی۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں، الہ العالمین ہم سب کو وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے دل نرم ہو جائیں۔ الہ العالمین ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں، آج ہمارے دل جو سخت ہو گئے ہیں، جہالت سے مردہ ہو گئے ہیں، اللہ تو ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے۔ الہ العالمین آج کے اس پروگرام کا جن حضرات نے انعقاد کیا ہے اللہ تو ان کی کوششوں کو قبول فرما لے، بالخصوص احمد کمال صاحب ہوئے اور ان کے جو بھی رفقا اور صاحبان ہیں، اللہ تو ان سب کی کوششوں کو قبول فرما لے۔ اللہ جو آج اس جامع مسجد حسین آباد میں اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تو ان سب کی شرکتوں کو قبول فرما لے، ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ جو مقروض اور قرض کی ادائیگی کی توفیق دے۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہے توحید پر، اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔